لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ابوبکر خان۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے ادویات کی سپلائی کے اس نظام کی جو کمپنی سے شروع ہو کر فارمیسی تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ صرف کاروبار نہیں بلکہ انسانی زندگیوں کی ذمہ داری کا معاملہ ہے۔ دوا بھی امانت ہے، دعا بھی امانت ہے، ہر گولی میں چھپی کسی کی راحت ہے۔ ناظرین، اکثر سوال اٹھتا ہے کہ دوا کمپنی سے نکل کر فارمیسی تک کیسے پہنچتی ہے؟ اس کے دوران معیار کیسے برقرار رکھا جاتا ہے؟ اور کیا عوام تک اصل اور محفوظ دوا پہنچ رہی ہے؟ جو ہاتھوں سے گزر کر بازار تک آتی ہے وہ دوا نہیں، کسی ماں کی دعا بن جاتی ہے۔ آج انہی اہم سوالات کے جواب جاننے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں معروف ڈسٹریبیوٹر پروفیسر اصغر علی انصاری صاحب، جو ہمیں بتائیں گے کہ سپلائی چین کیسے کام کرتی ہے اور اس نظام میں شفافیت کیسے یقینی بنائی جاتی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں، سب سے پہلے خوش آمدید کہتے ہیں اصغر علی انصاری صاحب کو۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جناب، کیا حال چال ہے ابوبکر صاحب؟ الحمدللہ، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ۔ ہمارے ساتھ پروگرام کی دوسری شخصیت راجہ محمد اقبال صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سر آپ بھی خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ۔ اپنے پروگرام کا آغاز کرتے چلیں پروفیسر اصغر علی انصاری صاحب سے، اور پوچھنا یہ چاہوں گا سب سے پہلے کہ آپ نے اپنی زندگی کے سفر کا آغاز کہاں سے کیا اور اپنی کوالیفیکیشن کے بارے میں تھوڑا سا ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ سب سے پہلے تو ابوبکر صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے مجھے موقع دیا کہ میں اظہار خیال کر سکوں۔ جی بالکل۔ میں نے اپنی زندگی کا آغاز جو ہے وہ ایک ٹیچر کے طور پہ کیا۔ صحیح۔ میری پہلی پوسٹنگ جو تھی وہ ایز اے سبجیکٹ اسپیشلسٹ، اور پھر آفٹر دیٹ مختلف مراحل سے گزرتا ہوا کالج سیکٹر، پھر یونیورسٹی، صحیح۔ اور آخر کار ایز اے ایسوسیٹ پروفیسر جو ہے میں ریٹائرڈ ہوا۔ ٹھیک ہے۔ یہاں پہ میں ایک چیز کا ذکر ضرور کروں گا، جتنے بھی نامساعد حالات کیوں نہ ہوں، لیکن اگر انسان تندہی، محنت، لگن کے ساتھ کام کرے تو وہ اپنی ڈیسٹینیشن ضرور حاصل کر بالکل لے۔ ایسی ہے، محنت کا تو پھل ملتا ہے۔ بالکل ایسی ہے، بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو محنت کرتا ہے، یہ تو میرے رب کا بھی وعدہ ہے، بالکل ایسی ہے۔ ان الانسان الا ما سعی، جو جتنی صحیح کرتا ہے، جتنی محنت کرتا ہے، اس کو اس کا ریوارڈ ملتا ہے۔ بالکل۔ تو میں تو رب کریم کا اتنا شکر گزار ہوں، جتنی میں نے ایفرٹس کی ہیں اس سے کہیں زیادہ اس نے مجھے نوازا ہے۔ صحیح۔ فیم کے حساب سے جو میٹیریلزم ہے، دوسرے لفظوں میں یہ کہہ لیں کہ آپ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو پیسہ ہے اس کے حساب سے بھی بڑا نوازا۔ ماشاءاللہ۔ تو جہاں تک روح کی سیٹسفیکشن کا تعلق ہے، اس انداز سے اسٹوڈنٹس کی آبیاری کی کہ اس وقت کوئی سیگمنٹ آف سوسائٹی جو ہے ایسا نہیں ہے جہاں پہ میرا اسٹوڈنٹ نہیں ہے۔ تو الحمدللہ جہاں پہ جاتے ہیں، جب آپ کو وہ آنر ملتا ہے تو وہ آپ کے تمام جو ہیں، آپ نے مشقتیں کی ہیں، محنت کی ہے، وہ تو ڈیفینیٹلی کرنی ہے، ڈیووشن سے کرنی ہے، ڈیڈیکیشن سے کرنی، تو سب کا جو ہے ناز اعلیٰ ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسی ہے۔ تو اس لیے جو شخص محنت نہیں نہ کرتا، جو اپنے پروفیشن سے سنسیئر نہیں ہوتا، اس کو رسپیکٹ کبھی بھی نہیں ملتی۔ بالکل ایسی ہے۔ اور یاد رکھیے گا، رسپیکٹ جو ہے وہ کبھی پیسے سے نہیں ملتی۔ نو ڈاؤٹ پیسہ ایک سیگمنٹ ضرور ہے، ضرورت ہے، بالکل ایسی ہے۔ ایک سیگمنٹ ضرور ہے، لیکن رسپیکٹ جو ہے رائٹ فرام دا کور آف دا ہارٹ جو لوگ دیتے ہیں، بالکل ایسی ہے۔ وہ صرف اور صرف آپ کے کیریکٹر کی بنیاد پہ دیتے بالکل ہیں۔ ایسی ہے۔ اور کیریکٹر کیا ہے؟ جو آپ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ جو آپ نے کہا کیا وہ آپ نے کیا۔ بس لوگوں کا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے، باطن کچھ اور ہوتا ہے۔ سو پھر جب وہ ایکسپوز ہوتے ہیں تو پھر ان کی ویلیوز جو ہے وہ زیرو ہو جاتی ہیں۔ اچھا سر، اپنی کوالیفیکیشن کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا۔ جی، میں نے ایم فل کیا ہے باٹنی کے اندر، صحیح۔ اور جو میرا اسپیسیفک جو سبجیکٹ تھا یا جس کے اوپر میرا تھیسس تھا وہ ایتھنو باٹنی تھا۔ ایتھنو باٹنی، ٹھیک ہے۔ ایتھنو باٹنی از ریلیٹڈ ٹو ڈرگز اور میڈیسنس۔ So from different plant, how the drug is to be extracted and used in the medicines. صحیح۔